السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں نے بیان کیا تھا کہ کون سے ایسی وجوہات ہیں، کون سے ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے میں ایک بکلیٹ لکھنے پر مجبور ہوا، جس میں نے چاہا کہ جو ہے نا اس موضوع پر بات کروں اور کچھ لکھوں۔ تو جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا کہ میں نے ایک بکلیٹ لکھا ہے، مختصر سا کتابچہ ہے، اس کا نام ہے صرف اسلام ہی کیوں۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ تو آج سے جو ہے نا اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور میں اس کو آپ کے آگے پڑھتا ہوں، نیریٹ کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے کہ توجہ سے اس کو سنیں، اور اگر خیالات سے متفق ہوں تو اس میں ضرور کمنٹس بھی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اس میں تعارف اس کتابچے کا میں نے لکھا ہے، تعارف میں نے لکھا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں اٹھنے والے کچھ فتنوں کی نشاندہی اپنی حدیث میں کر دی تھی۔ ان کو پڑھ کر خوف آتا ہے کہ آنے والا دور کیسا ہوگا۔ اس دور میں بھی کچھ ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں جن کو دیکھ کر یا سن کر اللہ کی پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس کا ایمان ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور شیطان اسی سرمایہ کو تباہ کرنے کے در پہ رہا ہے۔ شروع سے آج تک اس کا شیطان کی یہی پالیسی رہی ہے۔ وہ پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ عقائد پر حملہ کرے، ان کو متزلزل کرے۔ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو کوشش کرتا ہے کہ عمل میں ہی کوئی خرابی یا کمی پیدا کر دے، انسانوں کے عمل میں کوئی خرابی یا کمی پیدا کر دے۔ اس لیے ہمیں نہ صرف اپنے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، بلکہ عمل میں بھی جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن میں یہ بات بتا دی گئی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو و مبین، یعنی دعوے کے ساتھ ہمارے مقابلے میں آیا ہے، چیلنج کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آتا ہے کہ وہ میں ان کو بہکاؤں گا، انسانوں کو۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر نوجوان دلائل کے بغیر کوئی بات ماننے پر تیار نہیں ہوتا، اور آنے والے دور میں تو یہ طرز فکر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی بات ذہن میں رکھ کر اسلام کے بنیادی عقائد کو کچھ منطقی اور دنیاوی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہے کہ، اور ہو بھی رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا انکار کر دیں، بھائی حدیث و قرآن کی بات ہے، عقل کی بات کرو، کوئی دلیل دو، عقل کی دلیل دو کوئی۔ تو اسی بات کو میں نے پھر عقلی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کمی امید ہے کہ جو نوجوان اس انداز میں سوچتے ہیں یا بحث کرتے ہیں ان کی کچھ تسلی ہو جائے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور کوئی خالق اپنی مخلوق کو خود تباہ نہیں کرتا یا نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، اور ہماری بہتری کے لیے اس نے شریعت اتاری۔ گو کہ اس شریعت پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن غور کریں تو عمل کرنے میں ہماری ہر طرح بہتری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، برے کاموں سے بچنا، سب میں بہتری کے بے شمار پہلو موجود ہیں۔ عمل کر کے ہم زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ عمل نہ کریں تو اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خیر اندیش مصباح الدین احمد۔ یہ میں نے لکھا تھا 21 جنوری 2021 کو۔ تو پھر آگے اب کتاب کے جو مدرجات ہیں
ان کا میں بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دنیا جیسے جیسے قیامت کے قریب جائے گی اس میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اس بارے میں چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک بلند مقام پر چڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بلند مکان پر چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2، حضرت زبیر بن علوی کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس گئے اور حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، صبر کرو، اس لیے کہ آئندہ جو زمانہ آئے گا وہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، اور پھر بعد کا زمانہ اپنے پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم خدا سے جا ملو گے۔ یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ ایک تیسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آئے گا جس میں قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا ہے، اور نہ مقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے کتنا، یعنی آج سے کچھ عرصے پہلے میں اپنے بچپن میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، لیکن میرے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا بات ہوئی کہ قاتل کو معلوم ہوگا اس کیوں قتل کیا، مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا، سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لیکن آج کے حالات اس حدیث کو بالکل صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ کوئی بم پھٹتا ہے اچانک آبادی میں، کہیں مسجد میں، کہیں بھی پبلک کے مقام پر، اور دسیوں آدمی مارے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پڑتا ہے کہ اس آدمی کو جس نے آ کے خودکش حملہ کیا ہے، بم رکھا اور اتنے لوگوں کے موت کا باعث بنا، اس کو کیا دشمنی تھی ان سے، لوگوں سے، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، یا اس بازار میں چلتے پھرتے لوگوں سے، یا کسی مدرسے میں جو چھوڑتے ہیں اسکول میں، کیا دشمنی تھی؟ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو بم رکھنے یا اپنے آپ کو پھاڑنے کے لیے آیا، اس کے دماغ میں کچھ نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ خدا جانے وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر مقتول جو بیچارے مارے گئے وہ تو بے گناہ مارے گئے، انہیں کیا قصور کیا تھا، کیا جرم کیا تھا کہ ان کو اس طرح اچانک موت سے دوچار کر دیا جاتا۔ تو یہ 100% یہ صحیح اس صدی میں، اس سینچری میں، بلکہ پچھلی سینچری سے ہی شروع ہو گیا تھا، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ واقعی یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آج حقیقت میں ظہور پذیر ہو چکی ہے حدیث۔ چوتھی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، فتنوں کے پیش آنے سے پہلے جو تاریک راتوں میں ٹکڑوں کی مانند ہوں گے، اس وقت یہ حال ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور اپنے دین و ایمان کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بھیج دے گا۔ یعنی یہ ایمان کی کمزوری کی انتہا ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی کتنی آسانی سے انسان ایمان سے ہٹ جائے گا۔ یعنی وہ دور آ چکا ہے اور مزید آنے والا دور یہ ثابت کرے گا کہ آدمی ایمان ایک کھیل بن جائے گا، کبھی اس کو اپنا لے گا، کبھی چھوڑ دے گا، یہ صورتحال ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے دو چار ہو رہے ہیں، اور آنے والے دور میں اور دو چار ہوں گے۔ نمبر 5، حدیث نمبر 5، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی چند علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 2، جہالت زیادہ ہوگی۔ نمبر 3، زنا کی کثرت ہوگی۔
نمبر 4 شراب بہت پی جائے گی، نمبر 5 مردوں کی تعداد کم ہوگی، نمبر 6 عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد رکھوالا ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں بھی دیکھیے آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت میں ہو چکی ہیں، عملاً ہو چکی ہیں۔ جہاں علم یعنی دین کا علم، دین کی سمجھ آپ دیکھیں کہ تقریباً ختم ہے۔ کون دین کے بارے میں اتنا زیادہ سمجھتا ہے؟ تو اسی لیے کہا گیا جہالت زیادہ ہوگی، مطلب دین سے غفلت اور جہالت، ناواقفیت بڑھ جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ پھر زنا کثرت سے ہوگا۔ ہم جانتے ہیں ترقی یافتہ ملکوں میں تو یہ حد سے بڑھ گیا ہے، بہت ہی کھلے عام ہونے لگا ہے۔ شراب بھی آئے گی، یہ بھی حقیقت ہے کہ شراب کی کثرت ہو چکی ہے، خاص طور سے ترقی یافتہ ممالک میں، یورپی ممالک میں۔ عورتوں کی کثرت ہوگی، یہ بھی اگر اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں سینسس مختلف ملکوں کے، تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی واقعی تعداد زیادہ ہوگی، مرد کم ہو گئے ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے، آخری حدیث ہے کہ حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں عبادت کا ثواب اتنا ہوگا جتنا میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں، ان کا ثواب بھی کئی گنا ملے گا، اس لیے کہ مشکل ہو جائیں گی وہ عبادتیں۔ کوئی نفل فرض پڑھنا تو مشکل ہو ہی جائے گا، نفل پڑھنا اور بھی مشکل ہو جائے گا، کوئی اور نیکی کا کام، نیکی کی بات کرنا اور مشکل ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ زندگی ایک لحاظ سے اتنی تنگ ہو جائے گی کہ نیکی پر عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان چند احادیث کے بغور مطالعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والا دور کس قدر فتنہ انگیز ہوگا۔ بہت سے فتنے تو اس دور میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بعض کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور بعض کا آنا بھی باقی ہے۔ ان فتنوں کے 2 طرح کے اثرات ہم پر پڑ سکتے ہیں، اور یہ ان فتنوں کا ذکر میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کیا کہ یعنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ فتنوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ غور کریں اگر آپ تو انتہا سے زیادہ یہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں اور ان کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ان فتنوں کے 2 طرح کے اثرات ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں دیکھ کر یا سن کر ہمارے ایمان متزلزل ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں۔ دوسری یہ کہ دین پر ہم جیسا بھی اور جتنا بھی عمل کرتے ہیں وہ کم ہو جائے یا چھوٹ جائے۔ سارے فتنوں کا اثر کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کتنے بھی مضبوط ایمان والے ہوں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال انسان ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے تو بچ بھی سکتا ہے ان فتنوں سے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدوں کی تجدید کریں اور ان پر غور کر کے ان کو مضبوط کریں اپنے عقیدوں کو۔ دوسرے یہ کہ جو بھی عمل کرتے ہیں اس پر قائم رہیں، بلکہ اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کریں۔ یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان و عمل جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، کم از کم اس دور کا کوئی فتنہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، کم از کم مشکل سے اثر انداز ہوگا۔ لیکن اگر ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کتنے پختہ ایمان اور مضبوط عمل کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ دور ایسا ہے کہ دینی دلائل کے ساتھ جدید عقلی اور سائنسی دلائل بھی اپنی اولادوں کے ذہن میں ڈالتے رہیں تاکہ آنے والے فتنوں سے وہ متاثر نہ ہو سکیں۔ ان مندرجہ بالا باتوں کو مدنظر رکھ کر میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دینی عقیدوں کو خالص عقلی اور سائنسی نقطہ نظر سے یکے بعد دیگرے غور کریں اور سمجھیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اپنی اولادوں کو سمجھانا اور ذہن میں ڈالنا بھی ہے، کیونکہ جدید نسل دلائل سے، عقلی دلائل سے ہی بات کو سمجھتی ہے اور سمجھے گی آئندہ آنے والی نسلیں، تو ان کو پھر جدید دلائل سے ہی، عقلی دلائل سے ہی ان کو قائل کیا جا سکتا ہے
کہ ہمارا دین ہی صحیح راہ ہے، صحیح راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق عطا فرمائے اس راستے کو پکڑ دیں اور اس پر چلنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔